الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک بہت ہی بہترین موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس مقصد کی طرف گامزن کریں جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے وہ ختم نبوت ہے. ختم نبوت کو سمجھانا امت کے ذمے ہے. اگر آپ کے ذمے نہیں تو پھر کوئی ذمہ دار بتاؤ. ہم اس کی منت کر لیں، ہم آپ کی ذمہ داری ہے تو پھر کوئی ذمہ داری ہی بتا دے، ہم اسی کے سامنے جا کر سر کھپائیں. اور آپ نہیں بتا سکتے تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کے ذمے لگایا ہے. کیا کام آپ کو دیا ہے، کیا کام مجھے اور آپ کو اللہ نے سونپا ہے. تو میرے بھائیو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا ہمارے مبلغ ہونے کی دلیل ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر اعلان فرماتے ہیں، کنتم خیر امہ، تم بڑی اچھی امت ہو. خود اللہ رب العالمین ہماری تعریف کر رہے ہیں. تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو. وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اللہ کے عشق و محبت میں ہی سب کچھ کرتے ہو. تمہارا مطلع نظر صرف اللہ رہتا ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہو. کیا مطلب؟ یہ ساری بھاگ دوڑ اللہ ہی کے ارد گرد گھومتی ہیں اور تمہارا کوئی مقصود و مطلوب نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم خود بھی اس دین پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کراتے رہیں. اخرجت للناس، جو لفظ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اخرجت، یہ نہیں کہا خرجتو، یہ نہیں کہا طلعتو، بلکہ اخرجت، آپ لائے گئے ہیں. لایا ہوا اور آنے والا دونوں میں فرق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک دسترخوان پر خود آ کے بیٹھ جائیں اور ایک کو بلا کے لایا جائے، دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک دسترخوان پہ خود آیا تو اس آدمی کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں. کہاں سے آئے؟ دسترخوان سے اٹھا رہے ہیں، اور جس کو خود لا رہے ہیں اس کے سامنے چیزیں پیش کر رہے ہیں. یہ بھی کھائیے، یہ بھی کھائیے. جو خود آ کے بیٹھا ہے اس کے گلاس سے پانی کا قطرہ بھی چھلک جائے تو کہیں گے بدتمیز، کھانے کا طریقہ نہیں. اور جس کو خود لائے ہیں اس کے ہاتھ سے پورا جگ بھی ٹوٹ جائے تو کہیں گے کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہوتا ہی رہتا ہے. دوسری مجلس میں اسی آیت کی تفسیر اس طرح کی گئی ہے، اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. اخرجت، نکالے گئے. اخرجت کا لفظ یہاں عظیم الشان. اخرجت کا مطلب آپ کے گھر میں ولیمہ ہے، آپ نے ٹیلی فون کیا، کہا جی میرے گھر میں ولیمہ ہے، تشریف لائیے گا. آپ نے کارڈ بھیجا، کہا جی میرے گھر میں ولیمہ ہے. ایک گھر میں آپ خود گئے، کہا بھائی میرے گھر میں ولیمہ ہے، آپ تشریف لائیں. جس گھر میں آپ خود گئے ہیں اس گھر والے کو آپ نے سب سے زیادہ عزت بخشی ہے.
کہ میں آپ کو خود بلانے آیا ہوں، میرے گھر میں ولیمہ ہے۔ لفظ اخرجت یہاں یہ مطلب دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہے کہ آؤ ایک کام ہے وہ کرو۔ کہا میں بلانے آیا ہوں، اللہ ہمیں بلانے آیا ہے، ہم نہ جائیں تو ڈوب کے مر جائیں۔ پھر ارے یہ اجتماع والے نہیں بلا رہے، اللہ بلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اخرجت، اے امت احمد، میں تمہیں بلانے آیا ہوں، کس لیے؟ یا اللہ، للناس، لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ کون سا نفع؟ ہسپتال بنائے، یتیم خانے بنائے، سڑکیں بنائے، ٹرسٹ بنائے، کیا بنانا ہے؟ کہا نہیں، یہ کام ساری دنیا کر سکتی ہے، یہ کام بھی کرنے ہیں، لیکن جس کام کے لیے ہم نے تمہیں بلایا ہے وہ یہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ ہم سے بعض بھائی پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ گھر بار چھوڑ کے چلے جانا؟ ہم سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے بیوی بچے چھوڑ کر چلے جانا؟ میں کہا کرتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں تو آپ پڑھتے نہیں، اور جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں۔ جنگ اخبار میں تو نہیں لکھا ہوا ہوگا، نوے وقت میں تو نہیں لکھا ہوا ہوگا، اور ان فحش رسالوں میں تو نہیں لکھا ہوا ہوگا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہوگا، حدیث میں لکھا ہوگا کنتم خیر امہ، تم بڑی اچھی امت ہو۔ کیوں نکالے گئے ہو؟ کہیں ترجمہ دیکھ لینا، کس لیے نکالے گئے ہو؟ للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ ارے لوگوں کے لیے کیوں نکالے گئے ہیں؟ تأمرون بالمعروف، ان کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور ان کو برائیوں سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور مجھ پر ایمان لاتے ہو، تو اللہ ہماری پہچان کروا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ رب العالمین ان دنیا والوں کے سامنے ہماری پہچان کرا رہا ہے، اور ہم کو اصل مقصد کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بار بار قرآن کریم کے اندر اعلان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اپنے اصل مقصد کی طرف آ جاؤ، اپنے اصل مقصد کو پہچانو کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اس امت کی محنت ہے، ہم آئے ہیں اس کے لیے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، ہمیں اللہ نے چن لیا ہے۔ کنتم خیر امہ، اس آیت میں اللہ نے امت کی شرافت اور قدر و منزلت بتائی ہے۔ بنائی نہیں، یہ بلانے پر آئی ہے۔ مہمان خصوصی اسٹیج پر معزز ہوتا ہے اور وہ اسپیشل بلایا جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طلب پر دنیا میں آئے ہیں، اور آپ کیوں آئے ہیں؟ اخرجت، لفظ اخرجت اتنا زبردست ہے اور اتنا طاقتور معنی ادا کر رہا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑ رہا، اور سب کو پستیوں سے اٹھا کر تخت شاہی پر بٹھا رہا ہے۔ اخرجت، آئیے تشریف لائیے، اس میں ہی آدمی اپنے آپ کو کتنا وزنی محسوس کرتا ہے۔ آئیے تشریف لائیے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے امت محمد آؤ، اے امت احمد آ جاؤ۔ کس لیے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ رب العالمین کے کلمے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کائنات کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس دین پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کے لیے تیار کریں، لوگوں سے بھی منتیں سماجتیں کریں اور ان کو بھی اللہ کے راستے کے اندر نکالیں، تاکہ پورے کائنات کے اندر جتنے ایمان والے ہیں، غیر ایمان والے ہیں، ان سب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلمہ پہنچ جائے۔